السلام علیکم۔ روح نشیں کی 5ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں، تو جلدی سے ہم چلتے ہیں 5ویں قسط پر۔ تو چینل کو آپ ضرور جوائن کریں، بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ناول، مجھے آپ کے ریویوز کا ویٹ رہتا ہے۔ چلیں قسط شروع کرتے ہیں۔ سیال حویلی کا مردان خانہ اور حویلی سے ملحقہ جرگے کا میدان ہر ہاس و عام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ تبھی اذان کی انٹر ہوتی گاڑی کو نہ تو سیال حویلی کے چوکیدار نے روکا، نہ کسی ملازم یا حفاظت پر مامور ان کے لوگوں میں سے کسی نے اذان سے پوچھ گچھ کی، جس پر وہ گاڑی پورچ میں روک کر اپنے سحر انگیز شخصیت کے رعب و تنتنے کے سنگ باہر نکلا۔ سیاہ پینٹ شرٹ پر گہرا براؤن بلیزر پہنے، پیروں میں بلیک منک شوز، سر کے بال اور ہلکی ہلکی گھنی بیرڈ کو بہت سلیقے سے مینج کیے، رنگ فنگر میں ایک خاص پتھر میں مقید چاندی کی انگوٹھی جو اس کے پرکشش ہاتھوں کو مزید توجہ کا مرکز بنا رہی تھی، دائیں کلائی میں بندھی بہت کلاسی ریسٹ واچ جو یقیناً مہنگی نہیں معیاری تھی۔ اس کے پہاڑ مہکتے وجود پر ہر رنگ جچتا تھا، مگر وہ ٹھہرا سیاہ کا شیدائی دیکھنے والی آنکھ اس کے بظاہر دکھائی دیتے روپ کو تکتے لمحہ بھر ساکن رہ جاتی۔ اسے خود کو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اپنے لیے تجسس، حسرت اور ستائش پسند نہ تھی، لیکن پھر بھی اسے یہی ملتا۔ خفیف سی حیرت کے سنگ اذان نے گاڑی سے نکل کر ان آدمیوں کو دیکھا جیسے وہ لوگ اذان دائی بنساری کے ہی منتظر تھے۔ مسئلہ یہ ہے خان بابا کہ میری زمینوں کو سیراب کرنے کے بعد اضافی نکلتا پانی پرویز کے کھیت میں گیا اور کماد کی فصل خراب ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے یا تو اسے 60,000 دوں یا یہ میرے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائے گا۔ جرگے کے میدان میں علاقے کے چند معزز لوگ جمع تھے اور وہیں کوٹ کے 2 کسانوں کے مابین تنازع کا معاملہ رکھا گیا تھا۔ بہت خوبصورت اور شفیق خدوخال کے مالک سفید موٹے کاٹن کے اجلے اور بنا کسی سلوٹ کے سوٹ تلے مردانہ خصہ پہنے، سر پر سفید پنچایتی شملہ، جبکہ کندھوں پر روایتی براؤن شال ڈال رکھی تھی۔ دونوں کسان اپنے اپنے مسئلے کو گوش گزار کرنے کے بعد خان بابا کا انصاف اور فیصلہ چاہتے تھے۔ خان بابا، آپ جانتے ہیں یہ زمین چودھری کرم داد کی ہے تو مجھے 1 روپیہ نہیں بخشے گا۔ غریب آدمی ہوں، گھر بھی بک گیا تو مجھ سا سفید پوش تو مر جائے گا۔ اس بندے نے جان بوجھ کر پانی میرے کھیت کی طرف بہایا۔ پرویز نے ڈرتے ڈرتے ڈبڈبائی آنکھوں سے پوری وثوق سے پھر سے فریاد کی، جس پر لمحہ بھر خان بابا کی آنکھوں میں عامر کے لیے تاب سا چمکا۔ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے خان بابا، میں ایسی گیری حرکت نہیں کر سکتا۔ عامر جیسے اس کی اس بات پر بپھرا، لیکن اس سے پہلے وہ 2 آپس میں ہی دست و گریبان ہوتے، خان بابا نے بلند ہاتھ کرتے دونوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ عامر پتر، جب تجھے پتہ تھا تیری زمینوں سے اضافی پانی کا خراج پرویز کے کھیت کی سمت روک کرے گا تو نے پانی لگانے سے پہلے اس کے خراج کے لیے مناسب اقدامات کیوں نہیں کیے؟ کماد کی کھڑی فصل میں اضافی نمکیات والا پانی گیا ہے تو اس کا نقصان تو ہوا ہے۔ خان بابا نے دونوں طرف کی بات تحمل سے سنی، جبکہ عامر اب خاموش تھا۔ پرویز بیچارے کی آنکھوں میں اپنے اتنے نقصان پر آنسو چلے آئے۔ خان بابا، میں نے اندازہ لگاتے ہوئے ہی پانی لگایا تھا، لیکن مجھے خود سمجھ نہ آئی کہ یہ کیسے ہوا۔ عامر نے اپنی غلطی دبانے کی کوشش بھرپور مظلومیت کا لبادہ اوڑھے کی، جبکہ پرویز بس چپ چاپ آنسو گھوٹے کھڑا تھا۔ تو نے نالا نہیں بنایا تھا؟ خان بابا کے سوال پر عامر کی سٹی گم ہوئی اور روتے ہوئے پرویز کی آنکھوں میں چمک اتری۔ اس دوران اذان دائی بنساری جرگے میں نہ صرف بنا اجازت آیا، بلکہ بڑے مغرور انداز میں اس نے بھی ایک کرسی سنبھالی اور اپنی پتھر جیسی نظر خان بابا پر ٹکائے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی، پھر لائٹر اور سلگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ کچھ لوگوں کے حق میں ٹھیک خان بابا کی ناک کی سید میں بیٹھا ہوا تھا۔ خان بابا وہ، عامر نے اپنی غلطی دباتے منمنانے کی کوشش کی، جس پر خان بابا نے ہاتھ اٹھائے تنبیہی تیوروں سے اسے روکا۔ چونکہ غلطی عامر کی ہے تو سزا بھی اسی کو ملے گی۔ پرویز کے نقصان کی بھرپائی کر اور آئندہ سے ایسی شرارتوں سے باز رہنا پتر، ایسا نہ ہو انہی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے سبب تم لوگ ایک دوسرے کی جانیں نگلنے لگو۔ خان بابا کے فوری انصاف پر وہ سگریٹ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے اڑاتا تمسخرانہ مسکرایا، جیسے مصنوعی ہی سہی بہت متاثر ہوا ہو۔ اس کی شربتی آنکھوں میں آگ لبکی۔ لیکن خان بابا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، غریب بندہ ہوں، رحم کریں۔ عامر نے سسک کر وہیں زمین پر گھٹنے ٹیکتے خان بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس پر خان بابا وہیں پاس کھڑے اپنے منشی جلال کی جانب متوجہ ہوئے۔ جلال تیری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھنا خان ساول، سیال کی پنچایت میں ہر بار ایسا رحم نہیں دکھایا جاتا۔
خان بابا کی رحم دلی پر اوزان پھر سے زہریلا مسکرایا۔ یوں ہی اپنی حرام کمائی اپنے چہیتے جمع کرنے کی کوشش میں لٹاتے رہے تو دوسروں کے حق مار کر بڑے دولت کے کنویں بھی خالی ہو جائیں گے خان سیال صاحب۔ مجمع میں سے سنائی دیتی اس متنفر اور سرد آواز میں ایسی وحشت تھی کہ ہر فرد گردنیں پھیرے اس بے ادب آواز کے چہرے کو دیکھنے پلٹا، جبکہ خان بابا کی نظر جب اس چہرے سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں کے آگے بھی دھند چھائی۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ ہے کون ہے بے جلال کا؟ تو خان بابا سے اس طرح بے ادبی سے بات کرنے والے کے لیے جسم کا سارا خون تپ اٹھا۔ تبھی اوزان نے دھواں اگلتی سگریٹ کچی زمین پر پھینکی اور اسے بوٹ سے مسلتا ہوا مجمع کے بیچوں بیچ جینز کی جیبوں میں ہاتھ اٹسائے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں مسٹر چمیلین، تم لوگوں کے خان سیال کی موت۔ اپنے دل دہلاتے تعارف سے وہ سب پر سکتہ طاری کر چکا تھا۔ خاموش! اس سے پہلے جلال آپے سے باہر ہوتے ساتھ ہی کھڑے گارڈ سے بندوق جھپٹتا خان ساول سیال کی دبنگ آواز پر اوزان پر حملہ آور ہوتا ہر شخص تھما۔ اوزان کی جلتی سلگتی مسکراہٹ کسی کا بھی قتل کر سکنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ خان بابا یہ کون ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اجازت دیں اس کے تن کے اتنے ٹوٹے کروں گا کہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ جلال نے لہو ہوتی رنگت اور اشتعال امیز لہجے میں دبا سا غراتے اپنی بے بسی عیاں کی، جبکہ خان ساول سیال نے سب کو جانے کا حکم دیا تو سب کے چہروں کی رنگت سفید پڑی۔ مجھے اور اسے اکیلا چھوڑ دو، سب جاؤ۔ ان کے گارڈ اور لوگ ہرگز انہیں اس مشکوک اور خطرناک آدمی کے پاس چھوڑنا نہ چاہتے تھے، مگر جب خان بابا نے سختی سے کہا تو معززین سمیت ان کے محافظ بھی ایک ایک کر کے جرگے کا میدان چھوڑتے چلے گئے۔ اوزان کی آنکھیں جہنم کی طرح جل رہی تھیں۔ وہ اسی طرح جلتا ہوا عین ان محترم ہستی کے روبرو آیا اور یوں اپنی جلتی آنکھیں ان کی شفیق آنکھوں میں گاڑیں جیسے ان کا کلیجہ سالم نگل لینا چاہتا ہو۔ میں نے بہت پوچھا دادا سے کہ بتائیں یعقوب حیدر کو 14 سال پہلے کس نے موت سے بچایا؟ بہت سال لگ گئے اس سچ تک پہنچنے میں۔ تو وہ آپ تھے، بزرگوار شکل، مومن، کرتوت کافرانہ کی خصوصیات رکھنے والے۔ یقیناً آپ کے اس منہ بولے بیٹے یعقوب نے آدھا لوٹا مال آپ کو رشوت کے طور پر دیا ہوگا، تبھی تو آپ کا لافانی انصاف پیسے کی چمک کے آگے غرق ہو گیا۔ اس شخص کے زہر میں بجھے الفاظ پر خان بابا کی نہ صرف آنکھیں لہو ہوئیں بلکہ ان کا اٹھا ہاتھ یقیناً اوزان دائب انصاری کے جبڑے کو ہلا دیتا اگر بروقت وہ ان کا ہاتھ ٹھیک اپنے رخسار کے قریب پوری قوت سے روک نہ لیتا۔ اس شخص کی آنکھوں میں شرارے دوڑے، جس میں گردش کرتا لہو سلگ گیا۔ اوزان کی آنکھوں میں نفرت کی انتہا اتری، جبکہ خان ساول سیال ایک لمحہ تو اس کی جرأت پر کپکپا گئے۔ اوزان دائب انصاری ہوں، ناحق تکلیف کو خود پر حرام رکھنے والا۔ آپ کے اس تھپڑ کا مستحق میں نہیں، وہ یعقوب تھا۔ بروقت اس پر اٹھ جاتا تو شاید میرے بابا زندہ ہوتے، لیکن جب آپ نے اپنا فیصلہ یعقوب کے حق میں دیا، بس یہی میرے بابا کی دردناک حرام موت کا سبب بن گیا۔ اندر کی بات میرے منہ سے سن کر آپ کو یہ جو آگ لگی ہے نا پیارے سیال صاحب، اسی آگ میں اب تم لوگ جلو گے، سب کے سب۔ اوزان کا بس نہ چلا، وہ اس بے رحم شخص کی بزرگی کا رہا سا احترام بھی ترک کر دیتا، جس کے اجلے سفید لباس پر اوزان کو اپنے باپ کا خون دکھائی دے رہا تھا۔ یعقوب کے پاس جو کچھ تھا وہ دائب کا تھا، اس کے تمام قانونی ثبوت میرے پاس عدالتی مہروں سمیت رکھے ہیں۔ کاروبار میں جو نقصان ہوا وہ بھی یعقوب کی غلطی کی وجہ سے، لیکن آپ کا انصاف کیا تھا؟ قاتل کی زندگی اور بے قصور کی موت۔ کیا ہوا سیال صاحب؟ آئینہ دیکھا نہیں جا رہا؟ اس میں دکھائی دیتی اپنی خوفناک صورت برداشت نہیں ہو رہی؟ اگر علمان یا جواد کو بھنک بھی پڑتی کہ ان کے دادا کے ساتھ اوزان کیا کر رہا ہے تو سچ میں اوزان کی زندگی یہیں گل کر دی جاتی۔ شاید یہ اوزان کی قسمت تھی جو اسے یہاں کھینچ لائی، اور اس وقت نہ ہی جواد سیال یہاں موجود تھے نہ علمان۔ خان ساول سیال کی آنکھوں میں اس بچے کے حرف بحرف سے خوف اترا، تبھی تو اوزان اختتام تک ان پر تمسخرانہ ہوا۔ جیسا تجھے بتایا ہے تیرے بدبخت دادے نے ویسا کچھ نہیں ہے۔ میرے جسم پر یہ کپکپاہٹ جانتا ہے کیوں ہے؟ کہ تو اپنے باپ جیسا رتی برابر نہیں نکلا۔ وہ تو میرے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور ایک تو بدبخت ہے کہ اس بوڑھے کو تکلیف تک دے رہا ہے۔ ان کا اشارہ اپنے کمزور ہاتھ کی جانب تھا جسے اوزان نے شدت سے پکڑا، لیکن ان کے جتانے پر اس نے فوری ان کے ہاتھ کو آزاد کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، تبھی تو آپ نے ان کی فرما برداری اور خلوص کا یہ صلہ دیا۔ خودکشی کرنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف پہنچنا ضروری ہوتا ہے پیارے سیال، ایسی تکلیف جو اس پوری دنیا کی تکلیف سے دگنی ہو، تب جا کر ہمارے اس جسم میں اس سے اپنی خوشی سے بچھڑنے کی ہمت آتی ہے۔
याकूब ने गुड़िया के साथ जो किया, क्या तुम लोगों की अदालत इतनी गिरी पड़ी है? वो औरत मेरे चाचू की मोहब्बत थी, लेकिन इस याकूब ने क्या कर दिया? ये सब कहानियाँ दफन कर दी गई उनकी कब्रों समेत। लेकिन बहुत हो गया, बहुत कर लिया हमने तुम जैसे बदनीयतों और नाइंसाफ़ लोगों पर यकीन। अब ये सारे मामलात ओज़ान दाइब अंसारी बज़ाते खुद देखेगा। मैं आपकी इस 2 टके की पंचायत के तकद्दुस को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। याद रखिएगा, ओज़ान यहाँ अपना छीना हक वापस लेने आया है और अपने हक के साथ अपने मुजरिम भी साथ घसीट कर ले जाएगा। ये बात आप अपने इस चहीते याकूब को भी बता दीजिएगा। इस वक्त इस शख्स पर खून सवार था और वो इन पर कहर बरसाता रुख मोड़ गया, मगर फिर पलटा और नफरत से अटी कीना तोज़ निगाह खान बाबा पर डाली। और हाँ, ये ओज़ान दाइब वाकई अपने बाप जैसा नहीं है प्यारे सियाल। ये ओज़ान मारने और मरने से पहले सोचना पसंद नहीं करता। ये मत भूलिएगा कि आपका कामयाब सियासी बेटा और कैप्टन पोता भी इस दुश्मनी की बेंच चढ़ सकता है। सो मेरी राह में आने से पहले आपको लाख बार सोचना होगा। शब्बा खैर। उसके लहजे में साफ साफ धमकी थी, जबकि ओज़ान इस मैदान की मट्टी पैरों से धूल बनाता अपना फैसला सादर किए वहाँ से चला गया, जबकि खान सांवल सियाल ने बमुश्किल अपनी कुर्सी को थामे खुद को गिरने से बचाया। लम्हे में वो अबदीदा हुए। नज़रें बस इसी तरफ थीं जहाँ वो गया था। उसके पैरों से उठती धूल अब भी मलगजी सी रोशनी में घुली हुई थी। कुछ देर अपने आंसू पीने के बाद वो उठे तो जलाल की को होनहार तेवरों के संग करीब आता देखते बिना इसे कुछ पूछने की मोहलत दिए बिना उसके कंधे पर थके से अंदाज में हथेली रख दी। अभी कुछ मत कहना जलाल पुत्र, मैं याकूब से मिलने जा रहा हूँ। मेरा इससे मिलना बहुत ज़रूरी है। पिनार पुत्री को पता ना चले इस बारे, ना अलमान या जवाद को। आता हूँ मैं। खान बाबा के रंधे चेहरे से जलाल बेताब तो था, पर वो उनके हुक्म का पाबंद था। सुबह दिली से ही वहीं रुका और सीधा हवेली से निकलकर जीनेश और याकूब के घर की तरफ गए। बाबा चूँकि सो रहे थे, सो जीनू ने उनके केयर टेकर इलाके के ही नज़ीरे बाई को उनके आसपास रहने का कहा और खुद वो पिनार की फरमाइश पर जीनू सबवे चली गई, क्योंकि पिनार का दिल कुछ जीनू की बेकरी से खाने का था। नज़ीरा भी खान बाबा का ही आदमी था, जो पिछले 2 साल से याकूब हैदर के साथ उनको वॉशरूम ले जाने, नहलाने और उनके वो सब काम करने के लिए साथ मौजूद था जो जीनिश ना कर सकती थी। यहाँ तक कि कपड़े बदलने के लिए भी बानज़ीर आता और वही याकूब साहब की ऐसी देखभाल करता। नज़ीर उनके कमरे के बाहर ही कुर्सी पर बैठकर अपने मोबाइल में रेडियो लगाकर हेडफोन एक कान में दिए बैठा था, जब खान बाबा को दरवाजे से उजलत में अंदर आता देखकर फौरी मुअद्दब सा उठ खड़ा हुआ। खान बाबा, आप खैरियत है? परेशान लग रहे हैं। नज़ीरे ने आगे बढ़कर खान बाबा का हाथ थामा, क्योंकि अब उनके घुटने इस कदर अच्छे ना थे कि वो थोड़ा सा भी लाठी के बिना सफ़र करते, लेकिन इस वक्त उन्हें सिर्फ याकूब से मिलना था। हाँ मैं ठीक हूँ, तू जा आधा घंटा जाकर रोटी टुकर खा, मैं हूँ याकूब के पास, मुझे कुछ बात करनी है उससे। खान बाबा यूँ थे जैसे इस वक्त उन्हें किसी का साया भी बर्दाश्त ना हो। तभी तो नज़ीर भी लम्हा भर मुँह सा बना गया। जी खान बाबा सो रहे हैं, पर आपकी एक आवाज़ पर जाग जाएंगे। मैं आता हूँ फिर। जीनू बीबी और पिनार बीबी अभी कुछ देर पहले ही जीनू सब्वे गई हैं। नज़ीरे ने फौरी इतला दी। हाँ हाँ ठीक है जा। वैसे हाथ के इशारे से चलता करते याकूब के कमरे में दाखिल हुए तो नज़ीरे ने भी आधे घंटे की अयाशी मिलते ही घर से बाहर निकलते ही अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। ये क्या बला है? क्या कोई नई न्यू रेसिपी? वो दोनों जीनू डेयरी सबवे की खूबसूरत इमारत में आई तो इस वक्त काफ़ी सारे कस्टमर्स वहीं बैठकर डिनर कर रहे थे। इलाके के अलावा इस शॉप की अफादियत ये भी थी कि यहाँ कसूर घूमने आने वाले लोग भी बाकायदगी से खाना खाने आ जाते। जीनू ने अपनी टीम और अपनी बनाई रेसिपी ऑफ वीक चिखाई तो पिनार ने इसका जायका अच्छा महसूस करते पहली बाइट लेते ही दरियाफ्त किया। जीनू के साथ यहाँ 6 बहुत प्यारी और कम उम्र लड़कियाँ भी थीं। सभी जुर्मट बनाए पिनार के गिर्द खड़ी थीं और जीनू केबन पर चढ़कर बैठी पिनार के तासुरात देखने में महव थी। ये प्रॉन्स एंड फिश कड़ी है पिनार मैडम। इन्हीं 6 होनहार टीम मेंबर्स में से ये सायरा थी जिसने फौरी सस्पेंस तोड़ा। अरे वाह, तुम तो ये कीड़े मकोड़े भी पकाने लगी हो। लेकिन भाई टेस्ट मज़े का है। मैंने काफ़ी किस्म की प्रॉन्स डिशेस खाई, लेकिन इसका जायका सबसे ऊपर है। पिनार साहिबा यहाँ की चीफ गुरु थीं और स्टाफ जब भी ऐसा कोई नया तजुर्बा करता उसे पिनार ही अप्रूवल देती और उसके बाद वो जीनू डेयरी सबवे के मेन्यू में शामिल हो जाता।
پنار کے ریمارکس پر سب نے ہنستے تالیاں بجائیں تو زینو بھی مسکرائی۔ مطلب پنار اپیا ہم اسے مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں نا؟ یہ دوسری لڑکی ہیرا تھی جس نے پرجوش ہوتے اگلا سوال کیا۔ بالکل بھائی، اور مجھے لگتا ہے تم سب نے تجربے کر کر کے زینو ڈیری سب وے کے ساتھ زینو پکوان کا ہوٹل بھی کھول لینا ہے۔ مطلب آل ان ون پیکج بن چکی ہے یہ بیکری۔ پنار نے اسپونز اور فش کڑی کے ساتھ روغنی نان اور پھر زیرے والے رائس بھی ٹرائی کیے۔ مزہ دوبالا ہوا اور زینش بس مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میم، ایک مسٹر آئے ہیں، سینیمن کیک اور کافی کا آرڈر دیا ہے۔ ایسا نہ ہو خرید کر کھانے کے بعد وہ ہمارے اسپیشل کیک کا مذاق اڑا کر چلے جائیں، تو آپ بتا دیں میں ان کو سرو کروں یا نہیں کہہ کر بھگا دوں۔ سب کو ہنستا دیکھتی زینو تب تھمی جب اسی کی جونیئر شائستہ نے آ کر یہ حیرت انگیز انکشاف کیا، کیونکہ یہاں ملتا سینیمن کیک سب نے پہلی نظر میں دیکھتے ہی فیل کر دیا تھا۔ مگر یہ زینو کا فیورٹ تھا، مگر اسے زینو ڈیری سب وے میں کوئی خاص مقام حاصل نہ ہوا، نہ اسے کوئی دار چینی کی تیز خوشبو اور تھوڑے کڑوے ذائقے کی وجہ سے کھانا پسند کرتا۔ لیکن نہ جانے کتنے ماہ بعد اس کا کوئی خریدار آیا تھا کہ زینو کا دل چاہا وہ اس بندے کو دیکھے۔ پنار تو واپس اپنے ڈنر میں لگ گئی، لیکن زینو ضرور اس شائستہ نامی لڑکی کے ساتھ باہر کاؤنٹر تک آئی۔ زینو ڈیری سب وے کی عمارت کے باہر بھی 3-4 میز اور کرسیاں کسٹمر کے لیے رکھی گئی تھیں، اور وہ موصوف باہر ہی کی میز کے ساتھ کرسی پر چوڑے ہو کر براجمان تھے کہ زینو کو کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر صرف اس کی پشت دکھائی دی۔ وہ بیٹھے ہیں۔ شائستہ نے زینو کی توجہ ہاتھ کے اشارے سے مزید اس بندے پر کروائی۔ تم ایسا کرو شائستہ، انہیں ٹیسٹ کے لیے یہ دے کر آؤ، اگر انہیں ہمارا سینیمن کیک پسند آیا تو ٹھیک ہے، انہیں سیل کر دینا، ورنہ تم کہہ دینا کہ وہ کچھ اور آرڈر کر لیں کہ ہماری یہ ریسپی فلاپ ہے۔ زینو نے وہیں کاؤنٹر پر سجے لاتعداد کیکس اور پیسٹریز میں سے سینیمن فلیور کا 1 منی پیسٹری پیس اٹھایا اور اسے بہت پیارا سا ریپ کر کے سیاہ رنگ کے پتھر کے مٹیریل کی پلیٹ میں رکھے، ساتھ لوہے کی مڈل سائز سپون رکھی جس کے کنارے پر زینو ڈیری سب وے کا لوگو بنا تھا۔ شائستہ نے فرما برداری سے ٹرے میں اس کسٹمر کے لیے بنائی بلیک ہاٹ کافی رکھی اور ساتھ کیک والی پلیٹ رکھے پلٹی، مگر زینو نے پھر سے کاؤنٹر سے نکل کر شائستہ کی بازو پکڑے روکا۔ آپ بھی نہ زینو باجی۔ زینو نے مسکرا کر اس پلیٹر میں چھوٹی سی گول ٹکیا اپنے اسپیشل حلوے کی رکھی، جو یہاں بیٹھ کر یہاں کی کوئی بھی چیز کھانے والے کو فری ٹیسٹ کو دیا جاتا تھا۔ شائستہ اس کے ہر کام کو سلیقے سے کرنے پر مسکرائی، اور پھر پروفیشنل انداز میں شائستہ جب وہ ٹرے لیے باہر آئی تو اذان دائی بنساری تعہد نگاہ پہلے لان اور وہاں کی خوبصورتی میں بڑی فرصت سے کھویا ہوا تھا۔ آہٹ پر وہ متوجہ ہوا تو حجابی یونیفارم میں پراپر کور سی شائستہ نے نرم سی مسکراہٹ کے سنگ وہ خوبصورت ٹرے اور اذان کے سامنے میز کی سطح پر رکھی۔ کیک کا انتہائی کم پیس پھر اضافی حلوہ ٹائپ وہ ٹکیا دیکھ کر وہ تھوڑا بدمزہ ہوا، مگر شائستہ نے قبل از وقت اس کی برہمی بانپے جواز پیش کیا۔ سر، ایکچولی ہمارے یہاں کا سینیمن کیک ہماری اب تک کی سب سے فلاپ ریسپی ہے، حالانکہ یہ ہماری اونر کی فیورٹ ہے۔ وہ اس کو برا بھلا برداشت نہیں کرتی، سو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو بھی اسے آرڈر کرتا ہے ہم اسے پہلے ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں تاکہ رائے جاننے کے بعد ہی سرو کریں۔ اب 6 ماہ بعد اس کیک کو خریدنے والے پہلے کسٹمر ہیں۔ شائستہ کی تمہیدی باتیں سن کر وہ جو کافی غصے میں تھا، نہ جانے کیوں مسکرا سا دیا۔ یہ رول اس نے آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا تھا، یعنی یہ جگہ یقیناً کسی پروفیشنل کے انڈر تھی، اور نفاست، پروفیشنلزم، سلیقہ اذان دائب کی کمزوری تھی۔ ویری گڈ، اور یہ کیا ہے مس؟ اذان کا اشارہ اس حلوے کی ٹکیا کی طرف تھا جو ڈرائی فروٹس کا لگ رہا تھا اور اس پر چاندی کا ورک بھی تھا۔ یہ ہماری ویلکم ریسپی ہے، یہاں آتے ہر کسٹمر کو زینو ڈیری سب وے کی یہ سب سے کامیاب ریسپی بطور گفٹ دیا جاتا ہے۔ شائستہ کسی چابی والے کھلونے کی طرح ہر سوال کا پٹر پٹر جواب دے رہی تھی، اور زینو اس آواز کو سن رہی تھی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر۔ اسے بہت خواہش تھی وہ اس انسان کو دیکھے جو اس کی طرح اس بدمزہ کیک کا شوقین ہے۔ زینو کے دل کی رفتار معمول پر تھی، بس ڈر، ہچکچاہٹ اور تجسس حاوی تھا۔ مجھے لگا تھا یہ عام سی جگہ ہے، لیکن یہاں معیار اور اصول کافی اچھے ہیں، طور اتوار سمیت۔ اپنی آنر کو شکریہ کہیے گا۔ اذان نے رسانیت سے ان کی سروس سراہی، اور فوق کی سنگ اس نے پہلے سینیمن کیک چکھا، اور شائستہ سے زیادہ جس کے دل کی دھڑکن تھمی تھی وہ زینو تھی، جو شخص کے ریمارکس کے لیے دم سادے متوجہ تھی۔ سر، کیسا لگا؟ شائستہ نے اذان کے تاثرات تکتے فوری بے صبری سے پوچھا، جس نے کیک کا فرسٹ بائٹ نگلتے ہی مکمل توجہ جب شائستہ کی طرف دی تو اس کے آدھے چہرے کو زینو نے بھی دیکھا۔ تبھی تو وہ پتھرا گئی۔ معمول پر چلتا دل اس قدر تیز ہوا کہ اسے لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔
میں نے ایسا سنیمن کیک اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا، بریلینٹ ٹیسٹ۔ مجھے حیرت ہے اتنا کلاسی اور مناسب ذائقہ فلاپ کیسے ہوا؟ ممکن ہے یہاں کے لوگوں کو اس کی افادیت سے آگاہی نہ ہو۔ یہ بہت مزیدار ہے، پلیز مجھے اور چاہیے۔ یہ سن کر شائستہ کی شادی مرگ کی سی حالت تھی، کیونکہ ایسا کم از کم اس کے یہاں کام کرنے سے اب تک تو پہلی بار ہوا تھا، اور جو اس کا چہرہ دیکھ کر پتھرا گئی تھی، فوراً سے دروازے کی اوٹ سے ہٹ کر دیوار سے جا لگی اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ اپنی ہتھیلی فوراً سے کھولی اور اس او سائن کو دیکھ کر خاص باختہ سا مسکرائی۔ یہ تو وہی شخص تھا۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ پنار کے ساتھ 4 ماہ پہلے لاہور گئی۔ تب دیان کی سالگرہ تھی اور پورے ہاسپٹل سٹاف نے سیلیبریٹ کی، جس میں پنار اسے بھی لے کر گئی۔ تبھی اس نے وہاں اذان ساری کی بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ زینش کبھی کسی مرد کے حوالے سے اتنی بے باک نہ تھی، مگر اس شخص کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا دل اس سے ایک جھلک میں وار آئی، اور تب دیان کو ہی اس کے سامنے اذان انصاری کو اذان بھائی کہہ کر پکارا، جس سے زینو کو اس کا نام بھی پتہ چل گیا۔ لیکن یہیں پر سب ختم نہ ہوا۔ وہ شخص اس کے بابا کی پرانی فوٹوگرافز میں بھی تھا، کم عمر، لیکن وہ اسے پہچان گئی۔ زینو کی زندگی اتنی پر اسرار اور الجھی تھی کہ اس نے یہ معاملہ خود میں دبا لیا، لیکن آج پھر 4 ماہ بعد وہی چہرہ، وہی انسان اس کی اس دنیا میں آ چکا تھا۔ یہ زینو کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ رہی سہی کسر شائستہ کے قریب آ کر اچھلنے اور کان میں ٹانگوں سمیت گھس جانے نے پوری کی، جس پر زینو ڈر سی گئی۔ باجی باجی، وہ بندہ تو ہماری فلاپ ریسپی کا دیوانہ ہو گیا اور مانگ رہے، اوپر سے اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم ہے باجی، اور ان کی آنکھیں آپ جیسی ہیں۔ اتنا سونا بندہ پورے قصور میں نہیں ہونا، مجھے لگتا ہے یہاں گھومنے آئے۔ زینو کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ شائستہ کیا بڑبڑائی جا رہی ہے۔ شائستہ نے کیک مزید پلیٹ میں سرو کیا اور باہر نکل گئی، جبکہ زینو نے بمشکل کاؤنٹر پکڑ کر خود کو لڑکھڑانے سے روکا۔ یہ رہا سر آپ کا کیک، مزے سے کھائیے۔ شائستہ نے مسکرا کر سرو کرتے ہی واپسی کی راہ لینی چاہی، مگر اذان کے پکارنے پر وہ فوری رک کر پلٹی۔ آپ کی آنر، دیکھ سکتا ہوں ان کو؟ اذان خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیوں کہہ بیٹھا ہے، لیکن اس خاص ذائقے کے بارے میں محترم کافی متجسس تھے۔ اسے بالکل ایسا ہی تیز سنیمن کے ذائقے والا کیک پسند تھا، مگر اس نے کافی ٹرائی کیے جو سنیمن کے نام پر بس اس کی خوشبو سے اٹے ہوتے تھے، اور تبھی اذان یہ کیک خود بیک کرتا تھا۔ اس نے صرف اس کیک کے پرفیکٹ ذائقے کے لیے کئی ریسٹورنٹ گنگالے تھے۔ دیکھ سکتا، اگر آپ کہتے مل سکتا ہوں، پھر ضرور میں ہاں کہہ دیتی۔ وہ خود میلز کسٹمر کے سامنے نہیں آتی، تھوڑی شائع طبیعت کی مالک ہیں، لیکن وہ آپ سے بات ضرور کر لیں گی۔ شائستہ کے لہجے کی شرارت پر اذان نے خود کو واپس سنجیدہ کیا اور جبراً سا مسکرا کر سر ہلایا، جس پر شائستہ بھی واپس اندر بڑھی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں باجی۔ شائستہ نے اندر آ کر پہلے سے صدمے میں مبتلا زینو کے سر پر بم پھوڑا۔ کیوں؟ زینو کی آواز باقاعدہ لرزی۔ کیک کی ریسپی پوچھنی ہوگی، میں دوسرے کسٹمرز کو دیکھ لوں، وہ جاتے ہوئے آئیں گے، بات کر لیجیے گا۔ بنا زینو کو سنبھلنے کا موقع دیے، بنا شائستہ اسے اس خطرناک سچویشن میں اکیلا چھوڑتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زینو نے کاؤنٹر سے باہر نکلتے وہاں بنی شیلفز پر کپ کپاتے ہاتھوں سے گھبراہٹ کے مارے کیک، ڈرائی فروٹس کین اور حلووں کے ڈبے ترتیب دینے شروع کر دیے۔ اذان نے اپنے اندر جمع ہوئی کڑواہٹ اس سنیمن کیک سے کم کی، کافی انجوائے کی اور پھر اس حلوے کو بھی ٹرائی کیا۔ ہر چیز صاف ستھری، ہائیجینک اور مزیدار تھی، اور ماحول دگنا خوشگوار۔ اذان نے بل کے لیے اپنے والیٹ سے 1000 کا نوٹ نکال کر وہیں بل بک میں رکھا اور کرسی پر لٹکایا اپنا بلیزر اٹھا کر بازو پر رکھے وہ زینو ڈیری سب وے کی مین بلڈنگ کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم اس طرف بڑھے، زینو کے ہاتھ کپ کپاہٹ میں پھول رہے تھے۔ وہ چہرہ موڑے کمر کر کے شیلف کے پاس کھڑی تھی اور وہاں بہت ساری چیزیں ترتیب دے رہی تھی۔ اذان طیب انصاری ٹھیک اس کے عقب کی جانب چند قدموں پر آتے رکا تو شائستہ نے کچھ فاصلے پر کسٹمر کو سرو کرتے سے شرارتی سا اشارہ کیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہی ان کی آنر ہے۔ گھٹنوں تک آتی نیلی کرتی، نیچے سفید تنگ پاجامہ، شانوں کے گرد بھوری شال لپیٹے، ذرا ذرا کرل آبشار جیسے بھورے بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ پیروں کی ایڑیوں میں گلابی پن ادا تھا، نازک سی چپل میں مقید تھے۔ بہت حیران تھا کہ ایک بے چہرہ جسم کا وہ اس قدر فرصت سے مشاہدہ کیوں کر رہا ہے۔ آپ کا فلاپ کیک بہت اچھا تھا مس زینو، اور حلوہ نامی وہ انتہائی میٹھی چیز میرے ٹائپ کی نہیں ہے، سو پسند نہیں آئی۔ جو سب کو پسند ہو وہ اذان طیب انصاری کی پسندیدہ فہرست میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کیپ اٹ اپ، آپ بہت آگے جائیں گی۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ بنا چاہے کہ وہ اسے دیکھے، بنا کہے کہ وہ اسے مڑ کر نظر ڈال دے، وہ بول کر لمحہ بھر رکا تو اس لڑکی کے نازک وجود سے اٹھتی خاص سی پرفیوم کی خوشبو انہیل کی، اور نہ صرف پلٹا بلکہ اس کے کاؤنٹر پر ایک سفید پھول رکھے باہر چلا گیا۔
وہ جس شخص کی آواز کو سماعت میں گلتا محسوس کر رہی تھی فوراً پلٹی کے اس کو دیکھے، اس کے مہکتے سراپے سے اٹھتی خواصوں پر چھاتی عربی عود کی خوشبو انہیل کرے۔ وہ ایک سفید پھول جو اس نے وہیں لان سے توڑ کر رکھا دیکھے وہیں بدھ بن گئی۔ ہمت نہ ہوئی قریب جا کر اس سفید پھول کو چھوتی، پھول وہ بھی سفید۔ زینو اس راسمگی کی کیفیت سے نکلی تو لپک کر اس نے وہ پھول اٹھایا۔ یہ احساس اتنا حسین ثابت ہوا کہ اسے کسی خاص کے ہاتھ نے چھوا ہے۔ اوزان طیب انصاری، جس کا نام اتنا خوبصورت ہے زینو، اسے نظر بڑھ کر دیکھنا کتنا پیارا ہوگا۔ یہ پھول نہیں، اوزان کی طرف سے بس سراہنے کا ایک ادنا سا طریقہ تھا۔ شاید اسے زینو کے بنائے کیک نے متاثر ہی اتنا کیا کہ وہ مجبور ہوا کہ اس لڑکی کو اس کے شایانِ شان طریقے سے سراہے۔ اس پھول کو ہاتھ میں لیے ہی وہ دروازے تک آئی، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا، لیکن اس کے جسم سے اٹھتی اس کی تیز مدہوش کرتی خوشبو اب تک ذہنِ شکوک کو اپنے چار سو محسوس ہو رہی تھی، جس میں اب سانس لینا ہی نہایت دل فریب احساس تھا۔ دیان دبے پیر میشی کے کمرے کی طرف آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرانسپیرنٹ ٹیپ تھی۔ مجھ سے پنگے دنیا کے کسی انسان کے حق میں اچھے نہیں، چپینزی کے منہ والی، آج تو تمہاری یہ نیچرل بیوٹی گئی پانی بھرنے۔ دیان نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے فتنہ خیز نظر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی میک اپ کرتی میشی کو دیکھا اور اس کے کمرے کے دروازے کے باہر ایک سے دوسری سرے تک ٹیپ لگانی شروع کی۔ وہ اتنی باریک تھی کہ بنا غور کے کسی کو دکھائی نہ دے سکتی تھی۔ نیچے سب ڈنر پر ان دو کے منتظر تھے، مگر وہ دیان آریز ہی کیا جو بدلہ نہ لے۔ جہاں تک اسے میشی کے قد کا اندازہ ہوا وہاں تک اس نے ٹیپ لگائی اور حرافاتی سی نگاہ لیشز لگاتی میشی پر ڈالے ہنس کر وہاں سے چلا گیا۔ میشی ڈنر پر بلا رہے ہیں، سب دفان ہو آؤ۔ ذرا دور جا کر اپنے کمرے کے راستے میں کھڑے ہوتے دیان نے ہانک لگائی اور ٹیپ وہیں سیڑھیوں کی ابتدا میں رکھے سجاوٹی میز پر رکھا، وہیں اپنے فون کا کیمرہ آن کر کے میشی کے روم کے دروازے کو زوم کر چکا تھا۔ اب اتنے نایاب منظر کو وہ آفت کا پرکالا کیپچر نہ کرتا تو اسے دیان کون کہتا۔ میشی صاحبہ کی زندگی کے بس دو ہی شوق تھے، صبح سے شام تک میک اپ میں اٹا رہنا اور دوسرا فوجیوں سے عشق، حالانکہ اس کی اپنی سکن اتنی پیاری اور شائنی تھی کہ اسے مصنوعی حسن کی ضرورت نہ تھی، مگر بچپن سے میک اپ کا اسے کریز تھا اور آج بھی اس پوری حویلی کے لیڈیز ڈریسنگ روم میں کل ملا کر اتنا میک اپ نہیں تھا جتنا میشی کے صرف ڈریسنگ میز پر سجا تھا، وہ بھی برانڈڈ۔ اس دنوں کو عزت تو راس ہی نہیں، بلا کیسے رہے۔ پنار آپا تو آ کر روئے گی نمونے کے پلے پڑ کر۔ ہائے میرا ہینڈسم فوجی آج میرے خواب میں بھی آئے تو مزہ آ جائے۔ چل میشی پہلے پیٹ پوجا کر لے ورنہ پھر سے محروم ہو جائے گی، آج تو سب میرا فیورٹ پکا ہے۔ میشی نے اپنے بڑے بڑے پھیلے گلابی ہونٹوں پر پنک ٹینٹ لگاتے سے آپس میں ملایا اور خود سے باتیں کرتی ہوا کی موج بنی جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلی، سیدھی چہرے سمیت دروازے میں لگی ٹیپ سے جا چمٹی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑے دیان کا کہکہا سن کر میشی نے ٹیپ پر جڑا اپنا منہ جب ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سکتہ اترا کہ لیشز، لپ گلوز، یہاں تک کہ پاؤڈر سے سیٹ کی بیس سے بنا پورا منہ ٹیپ پر چپساں ہو چکا تھا۔ دونوں لیشز اتار کر ان کو وہیں اندر رکھے، ٹیپ اتارتے ہی وہ پوری رفتار سے دیان کے پیچھے بھاگی۔ آج آپ ختم۔ بیچاری کا میک اپ اس بری طرح سے اترا تھا کہ کہیں سے پیلی، کہیں سے سفید اور کہیں سے گلابی سی میشی کو دیان کے پیچھے بھاگتا دیکھتے ڈنر کے لیے بیٹھے سب افراد خانہ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ دوڑی۔ ایزل مریم نے تو اپنا سر تھام لیا، البتہ کنول اور فیروز صاحب ان دو کے ادھم مچانے پر ایک سانس ہنسے۔ کنول کو اس گھر میں سے بس ایزل مریم سے نفرت تھی، جبکہ دیان اور میشی کی ایسی حرکتیں اسے اس مری حویلی میں زندگی جیسی لگتیں۔ ہاں ہاں نیچرل بیوٹی دیکھو آپ سب اس کوجی باندری کی، تمہیں کہا تھا مجھ سے پنگے نہ لیا کرو، پر نہ جی، یہ اس پیپر سپرے کا بدلہ تھا پتری۔ دیان نے صوفے کے گرد چکر کاٹتے میشی کے مارنے کے لیے پھینکے کشن کیچ کرتے مزید زج کیا، پر وہ اس کی جان لینے کے در پر سرخ ببول چہرہ لیے گھورتی پڑی تھی۔ اب آپ نہ انتہائی کوئی لیچر ہیں، یہ کیسی خوشی تھی فوجی سے مل کر، میں کتنی خوش تھی فوجی سے مل کر، اور آپ نے میرے اتنے قیمتی میک اپ کو ضائع کر دیا۔ اسی ٹیپ سے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو سمندر میں بہا آنے کا دل چاہ رہا۔ میشی کے ہاتھ وہ آ نہیں سکتا، تبھی خود ہی تھک ہار کر وہیں لاؤنج کے میز پر رکھے ٹیشو باکس سے اپنا چہرہ صاف کرتی منہ ہی منہ میں بڑبڑائے ڈائننگ کی طرف آئی تو دادا جان نے اپنی لاڈلی کو بازوؤں میں گھیرا، لیکن میشی کی رنگ برنگی صورت دیکھ کر ان سے بھی ہنسی روکنا محال تھا۔ کیا ہوگا اس لڑکی کا، کتنی بار کہا ہے میشی تمیز سے بات کیا کرو، دیان تم سے بڑا ہے۔ ایزل مریم کو میشی کا یوں دیان سے لڑنا بالکل نہ پسند نہ تھا، تبھی انہوں نے دادا سے لاڈ بٹورتی لاڈلی کو فورے آڑے ہاتھوں لیا۔
دیان صاحب نے بھی دوسری طرف آتے ہی کرسی سنبھالی اور ہنس کر میشی کی پھولی گالیں دیکھیں۔ دیان کی آنکھیں ابھی بھی ریڈ سی تھیں۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ بچے ہیں دونوں، اتنی سختی والی کیا بات ہے؟ بہن بھائیوں میں یوں ہی پیار سجتا ہے۔ کنول کو ایزل مریم کی ہر بات پر اعتراض تھا، لیکن اس معاملے میں وہ کنول کو بولنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ تم خاموش رہو کنول، میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوں۔ یہ طور اتوار بیٹیوں کو گھر سے سیکھنے چاہیے، ورنہ آگے جا کر وہ اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرواتی پھرتی ہیں اپنی زبان درازی سے۔ ایزل مریم کی یہ بات سمجھ تو سب کو آئی، مگر کنول کی آنکھوں میں بھابھی کی اس دیدہ دلیری اور طنز پر حقارت امڑی، جبکہ دیان اور میشی اپنی لڑائی اس گرما گرمی پر بھول گئے، یہاں تک کہ فیروز شمشیر بھی سنجیدہ ہوئے۔ سوری آئی جان، لیکن آپ جانتی ہیں بھیا نے مجھے کتنا ایکسپینسو میک اپ دلا کر دیا ہے۔ اس بندے نے پہلے بھی میرے نیل پینٹس فلیش کر دیے تھے۔ کوجا لفنگا۔ آخری دو لقب بس وہ اتنی آواز سے بڑبڑائی جو صرف دیان اور دادا سن سکے۔ البتہ کنول کے چہرے کی رنگت اہانت سے اب تک دہک رہی تھی۔ ٹھیک کیا تھا اس نے، یہ نیل پینٹ لگا کر نہ نماز ہوتی ہے نہ انسان پاک صاف رہتا ہے۔ اوزان نے تمہیں یہ جو بیجا لاڈ دے رکھے ہیں، اسی وجہ سے سر چڑھ رہی ہو۔ اپنی حدود میں رہو، کیونکہ مجھے غصہ آیا تو تمہارے اس میک اپ پر تا حیات پابندی لگ سکتی ہے۔ ماں کا غصہ جائز تھا، پر آج میشی کو کوئی مار بھی دیتا تو اسے برا نہ لگتا۔ آج اس پر المان سیال کا جادو چڑھا تھا، اور جب میشی نے کوئی رد عمل نہ دیا تو یہ وہاں بیٹھے سب افراد کے لیے خیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ آپ کو تو نانی نہ یاد کرائی، اب تو میرا نام مشائم دائب انصاری نہیں، جبکہ من ہی من میں بدلے کے لیے پرعزم تو وہ لازمن تھی۔ تلال یونی سے آ تو چکے تھے، پر انہوں نے کھانا جلد کھا کر نیند کی گولی لے لی اور اپنی اسٹڈی میں سونے جا چکے تھے، جبکہ اوزان ہر رات کی طرح ڈنر پر آج بھی غائب تھا۔ بابا سائیں، آج بھی اوزان گھر نہیں آیا، آپ اسے اتنا تو کہہ دیا کریں کہ کم از کم ڈنر تو ہمارے ساتھ کر لیا کرے۔ ملازمین نے ڈنر سرو کیا تو سب نے ساتھ کھانا شروع کیا، جبکہ ایزل مریم کی ساری فکر تو ان کا لاڈلا گھیرے رکھتا، اور واقعی سب کی نظر فیروز انصاری پر تھی کہ وہ کیا کہنے والے ہیں۔ بے فکر رہو بہو رانی، اوزان اپنے ذمہ لگے فرائض نبھانے میں مصروف ہے، اور ممکن ہے وہ تم سب کے لیے واپسی پر ایک دل دہلاتا سرپرائز لے کر آئے۔ فیروز انصاری کے لہجے میں عجیب سی وحشت اور آنکھوں میں جنون تھا جب وہ سب پر بھرپور نگاہ ڈالے گویا جس پر سب اہل خانہ کی توجہ کھنچی۔ تجسس اور خوف کی ملی جلی کیفیت ایزل مریم پر بھی طاری تھی۔ خدا کے لیے بابا سائیں، اب میں مزید کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ایزل کی آواز یہ کہتے باقاعدہ کانپی، جبکہ کنول کے جسم میں چونٹیاں لوٹ کھسوٹ کر رہی تھیں۔ یہ اس کے ہر منہ سے چھلکتی بے چینی سے واضح تھا۔ اب صدمہ اٹھانے کی باری ہماری نہیں، دشمنوں کی ہے بہو۔ خیر، کھانا شروع کریں۔ فیروز شمشیر انصاری نے بات ختم کی، جس پر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے، لیکن ہر کوئی تجسس میں تھا۔ وہیں اپنے اسٹڈی میں نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہ سو پاتے تلال ہاتھ میں فوٹو فریم تھامے صوفے پر نیم دراز بیٹھے تھے۔ نہ جانے اس تصویر میں کون تھا، مگر تلال انصاری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جانے ان کو کون سا دکھ لاحق تھا جو ان کو دیمک بن کر چاٹ رہا تھا۔ میں نے جو ظلم تم پر کیا تھا لایا، اس کی یہ سزا بہت کم ہے کہ میری آخری سانس تک سسکتا اور تڑپتا رہوں۔ وہ 2 ہفتے جب تم میری زوجیت میں رہی، میری بیوی رہی، تلال انصاری بس انہی دنوں جیا، اور پھر تمہیں زندگی سے جیسے نکال پھینکا، بالکل ویسے میری زندگی بھی اپاہج اور خالی ہو گئی۔ یہ انکشاف کہ الایا دری 2 ہفتے تک ان کی زوجیت میں رہی ان کی زبان پر آیا تو آنکھیں کسی جہنم کا روپ دار گئیں۔ لیکن اب جب اس لڑکی کی موت کو بھی 14 سال بیت گئے تھے، لیکن تلال انصاری کو صبر نہیں آیا تھا۔ آج بھی اپنے ہاتھوں اس لڑکی کی زندگی، سانسیں اور سکون اجاڑنے کا دکھ ان کی نس نس میں رواں تھا، اور تلال انصاری کے ماتم میں وہ اپنے لاڈلے بھتیجے تک کو شامل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب جب انہیں اوزان کی ضرورت رہی وہ ان کے پاس میسر نہیں تھا۔ جیسے وہ کورٹ کے ویرانے میں گاڑی کھڑی کیے باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگا کر فرصت سے خاموشیوں سے ہم کلام تھا، لیکن اس وقت اس کی سوچوں کا محور زینو تھی۔ وہ اسے دیکھ تو نہیں سکا تھا، اس کی موجودگی کے لمس اپنے دل میں جذب ضرور کرایا تھا۔ اوزان دائب کے بقول، جس انسان کی موجودگی آپ کو آپ کا مطلوبہ سکون پہنچائے وہی آپ کا روح نشیں ہوتا ہے، اور اب وہ اس شش و پنج میں تھا کہ اپنی زندگی میں کسی خاص کے آنے کے لیے دروازہ کھولے یا اس کی دستک کا انتظار کرے۔ وہ چمیلین تھا، وہ رنگ بدلتا تھا، ہر دن، ہر لمحہ، ہر شب۔ وہ اوزان دائب انصاری تھا جسے جینے کے لیے رنگ بدلتے رہنا تھا، ورنہ وہ مر جاتا۔ جی جناب،
5th ایپیسوڈ بھی ہو چکی ہے. بتائیے گا کیسی لگی، کیا ہونے والا ہے آگے ناول میں، ضرور شیئر کیجیے گا. اور ملتے ہیں ہم 6 ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آج لانگ ایپیسوڈ دی ہے تو اچھا رسپانس بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.